ہاں ہاں ہاں، اب تم بہت ہی جلد میری دسترس میں ہوگی میری جان۔ اس پارٹی والی رات تو تمہارا ہاتھ ہی پکڑنا چاہا تھا نا، اور تمہارے تینوں بھائیوں نے مجھے مار مار کر ادمرہ کر دیا تھا۔ اب تو تم پوری کی پوری میری بننے جا رہی ہو۔ اب کیا کریں گے تمہارے وہ سو کالڈ بھائی؟ ہاں 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 ہاں، ساحل علیزے کی تصویر سے باتیں کرتا ہوا کمینگی سے بولا، جو پارٹی میں ساحل نے چھپ کر لی تھی کہ تبھی اس کے کمرے میں فیضان ملک انٹر ہوئے۔ ڈیڈ! ساحل انہیں دیکھ کر اندر خوش ہوئے بولا، آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ ڈیڈ! ڈیڈ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں آج کتنا خوش ہوں؟ ساحل ان سے الگ ہوتے ہوئے بولا، فائنلی اب وہ میری بننے جا رہی ہے، میری محبت میری پناہوں میں، میری دسترس میں۔ یہ احساس ہی کتنا خوبصورت ہے۔ ساحل ان کی طرف دیکھ کر خوشی سے بول رہا تھا، ہاں ہاں ہاں، میں تو اپنے بیٹے کی اسی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہے اس کے لیے شاہ انڈسٹری سے ڈیل کرنے میں میرا کروڑوں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ فیضان ملک اپنے لاڈلے بیٹے کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر بولے، تھینکس ڈیڈ۔ اچھا چلو آؤ تمہارے نکاح کی خوشی میں آج ساتھ مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ کہتے ساتھ وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے کمرے سے نکل گئی۔ یہ ہے پاکستان کے معروف بزنس مین جن کا نام ارتضی شاہ اور ان کے دوست فیضان ملک۔ فیضان ملک کی ایک اکلوتی اولاد ساحل فیضان ملک ہر وقت پارٹیز، کلب، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ڈرگز لینا، اندھیری رات میں لڑکیوں کی عزت کو داغدار کرنا، ساحل ملک کے لیے عام سی بات تھی یہ۔ اس کے لیے لڑکیاں صرف ایک کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں تھیں۔ کچھ دن کے لیے ایک کھلونے کے ساتھ کھیل لیا، اس سے دل بڑھ گیا تو نیا لے لیا۔ بدقسمتی سے اس کی نظر ارتضی شاہ کی بزنس پارٹی میں علیزے پر پڑ گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن علیزے چپ چاپ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ منظر اس وقت تینوں بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر اسے مار مار کے ہی چھوڑا تھا۔ اذان مسٹر سلیمان سے مل کر جب تک گھر پہنچا تب تک رات کے 9 بج چکے تھے۔ سلیمان خان اس کے لیے استاد سے کم نہیں تھا۔ جب اس نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا تبھی سلیمان خان نے اسے بزنس کے ہر صحیح غلط پہلو سے واقف کروایا تھا۔ ان کے ساتھ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کھانا وہ ان کے ساتھ ہی کھا کر آیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے شاور لے کر کپڑے چینج کیے۔ ابھی وہ عشاء کی نماز پڑھنے ہی لگا تھا تب دروازہ کھٹکھٹا کر ایک ادھیڑ عمر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اذان بیٹا کھانا لگاؤں؟ بوا میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے 8 بجے تک میرا انتظار کیا کریں، اگر میں نہ آؤں تو اپنے کوارٹر میں چلی جایا کریں۔ اذان ان کو دیکھ کر ناراضگی سے بولا، کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا انتظار کرنا۔ بوا اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی، آپ سو جائیں، میں نے باہر سے کھانا کھا لیا تھا، اب میں نماز پڑھ کر بس سو جاؤں گا، آپ جائیے سوئیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ کہہ کر دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ اذان بھی عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ 15 منٹ تک اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر دیکھا تو حسن کی کئی مس کالز تھیں، جو فون سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اذان نے کچھ سوچتے ہوئے کال بیک کی۔ ایک تو کالز کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ فون یس ہوتے ہی اذان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی بڑے لوگوں کو ہم چھوٹے لوگوں کی یاد؟ حسن کی ناراضگی سے بھرپور آواز آئی۔ اذان اس کے شکوے پر مسکرا دیا، سوری یار، فون سائلنٹ پر تھا، پتہ ہی نہیں چلا کال تمہاری کا۔ اذان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، جھوٹا، یہی سمجھ لے۔ اذان بھی اسی کے انداز میں بولا، ایک منٹ، کہیں تو کسی گوری کے چکر وکر میں تو نہیں پڑ گیا؟ حسن شکی عورتوں کی طرح کچھ سوچتے ہوئے بولا، بکواس نہ کر۔ اذان بھڑکا، دیکھ میں تجھے بول رہا ہوں، اگر کوئی ہے تو چھوڑ دے، حریم آنٹی کو اگر پتہ چلا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ حسن لہجے میں بے پناہ دکھ سموئے بولا، حسن میں نے کہا اپنی گھٹیا بکواس بند کر۔
اذان ایک بار پھر بڑکا۔ حسن اسے بڑکا کر مزہ لے رہا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اچھا میرے باپ، میں فون رکھ رہا ہوں، بائے۔ اذان اس کی بک بک سے تنگ آ کر آخر فون رکھ دیا اور ایک سرسری نظر اپنے میسیجز پر ڈال کر لائٹ آف کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ ذوحان جب علیزے کے پاس آیا تھا، مسلسل ایسے ہی پریشانی کے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے کمرے میں چکر لگاتے ایسے کتنی ہی دیر ہو گئی تھی۔ آخر تھک ہار کر صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ذوحان پلیز ٹینشن مت لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشال جو کب سے اسے کمرے میں چکر لگاتی دیکھ کر نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میشی یار کیسے نہ ٹینشن لوں، تم جانتی ہو نا بابا کو، اس سے کوئی سروکار نہیں، چاہے وہ مرے یا جیے۔ باپ ہوتے ہوئے بھی وہ آج تک باپ کے پیار کے لیے ترستی آ رہی ہے۔ ہم جتنا مرضی اسے پیار کریں لیکن باپ باپ ہوتا ہے۔ وہ کسی سے کچھ کہتی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ ذوحان تکلیف سے بول رہا تھا۔ اب جہاں بھی بابا کو جانتا ہوں، انہوں نے اب بھی اپنے کسی مطلب کے لیے اس کا نکاح ساحل سے کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہ مر جائے گی لیکن اس گھٹیا آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، اور جب تک اس کا بھائی زندہ ہے نہ تب تک اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ذوحان شاہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ذوحان میشی کی طرف دیکھ کر حد درجہ سختی سے بولا۔ ذوحان، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میشی اس کے تیور دیکھ کر ڈرتے ہوئے بولی۔ کچھ خاص نہیں میری جان، لیکن بہت جلد تمہیں پتہ چلا جائے گا۔ ایسا کرو ابھی تم میرے لیے ایک کافی بنا کر لاؤ، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ذوحان اس کی طرف دیکھ کر بولا، جی میں ابھی لائی، کہتے ہی وہ ایک نظر اس پر ڈالے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ذوحان نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور اپنا فون اٹھائے بالکونی کی جانب بڑھ گیا۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ 2-3 بار مل جانے کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ دوسری طرف سے بہت محبت سے پوچھا گیا۔ جی ٹھیک، لہجے میں واضح تھکاوٹ تھی۔ کیا ہوا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ سب خیریت؟ اس ٹائم فون کیا؟ علیزے ٹھیک ہے؟ دوسری طرف بے چینی سے پوچھا گیا۔ 3 دن بعد علیزے کا نکاح ہے۔ ذوحان نے ایک لمبی سانس خارج کر کے آخر بول ہی دیا۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ یہ سب کیسے اچانک؟ کافی دیر بعد اسپیکر سے مدھم سی آواز ابھری۔ پھر ذوحان نے ساحل سے لے کر علیزے کے رونے تک سب بتاتا چلا گیا۔ پلیز اسے بچا لے اس جہنم سے، میں بھائی ہو کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہر کوئی اسے کمینے کے بارے میں جانتا ہے، لیکن پھر بھی بابا اس کا نکاح اس کمینے کے ساتھ کروانا چاہ رہے ہیں۔ ہم کیسے اس کے ساتھ اپنی جان سے پیاری بہن کا نکاح کر دیں، جو آئے دن کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلتا ہے، کیسے اسے اس جہنم میں جھونک دیں؟ اور جہاں تک میں بابا کو جانتا ہوں، اب بھی وہ اپنے کسی مطلب کے لیے اس کا نکاح کروا رہے ہیں، اور میں گڑیا کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ مر جائے گی لیکن اس گھٹیا شخص کے لیے کبھی ہاں نہیں کرے گی۔ ذوحان کی آواز میں واضح بے بسی جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ کچھ اور 1-2 باتوں کے بعد ذوحان نے الوداع کہہ کر فون رکھ دیا۔ ذوحان پہلے کی نسبت اب کافی ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تب تک مشال بھی کافی لا چکی تھی۔ اور اس کے ہاتھ سے کافی لیتا بیڈ پر بیٹھ کر مزے سے پینے لگا۔ لگتا ہے پریشانی سے آپ کا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا۔ مشال کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی، جو بڑے مزے سے کافی پی رہا تھا۔ ہم کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ زبان بھی مسکراتا ہوا اسی کے انداز میں بولا۔ برسوں پہلے دی ہوئی قسم آج وہ توڑنے جا رہی تھی، اسے واپس پاکستان بلا رہی تھی۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا، لیکن انہیں یہ کرنا تھا ہر حال میں۔ پہلی کال پر ہی دوسری طرف سے ریسیو کیا گیا۔
अस्सलाम वालेकुम छोटी मामा, अजान लहजे में बेपनाह मोहब्बत से मोए बोला। वालेकुम सलाम, कैसे हो? हरीम बेगम अपने आप को मजबूत किए बमुश्किल बोली। जी अल्लाह का करम है। खैरियत, इस वक्त आपने फ़ोन किया? वो फिक्रमंदी से बोला। हम। फिर काफ़ी देर उनके दरमियान खामोशी छाई रही, जिसे हरीम बेगम की आवाज़ ने तोड़ा। अजान वापस आ जाओ। वो कुर्सी की बैक से पुष्ट लगाए आंखें मूंदे हुए बोली। आप जानती हैं मैं वापस नहीं आ सकता। आपने मुझे अपनी कसम से बांधा हुआ है, जो मैं मर के भी नहीं तोड़ सकता। अजान उनकी बात सुनकर संजीदगी से बोला। तोड़ दो इस कसम को और वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत ज़रूरत है अजान। वो तकलीफ से बोली। उसे उनका लहजा भीगा हुआ महसूस हुआ। उनके रोने का सोच कर ही उसकी रूह तड़प गई। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था अपनी छोटी मामा की आंखों में आंसू। छोटी मामा, प्लीज़ आप रोए नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से ही आ जाऊंगा। बस आप रोए नहीं प्लीज़। हम ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, कहकर इन्होंने बगैर और कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होने के बाद वो काफ़ी देर सर हाथों में गिराए सोचता रहा कि अचानक वहाँ ऐसा क्या हुआ है कि छोटी मामा ने उसे अपनी कसम तोड़कर वापस आने का कह दिया। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो सर झटकता हुआ कोई नंबर मिलाने लगा। हाँ हेलो, आसिम, मेरी कल सुबह की फ़्लाइट बुक करवा दो। ओके सर। और हाँ, यहाँ का कुछ काम कुछ दिनों के लिए तुम देख लेना। ठीक है जी सर। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर अजान ने फ़ोन रख दिया। आज संडे था, इसलिए वो आज देर तक सोता रहा। अभी भी उसकी आंख फ़ोन बजने की आवाज़ से खुली थी। फ़ोन बेड पर उछालता वो फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गया। 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला। शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। चेहरे पर हर दर्जा संजीदगी कायम थी। जब दोबारा उसका फ़ोन बजा, उसे बगैर देखे फ़ोन उठा लिया। हेलो, अजान हमदानी स्पीकिंग। अजान अपने सिल्की बालों को एक हाथ से सेट करता दूसरे हाथ से फ़ोन कान से लगाए अपनी बारी और सर्द आवाज़ में बोला। हाय सनी, कैसे हो? सामने से बहुत मोहब्बत से पूछा गया, लेकिन अजान सुबह सुबह वानिया की आवाज़ सुनकर सख्त बदमज़ा हुआ। हम बोलो, क्यों फ़ोन किया? वो बगैर कोई तासरा जाहिर किए बोला। क्यों, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती क्या? वानिया नाराज़गी जताते हुए बोली। लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? मैंने पूछा फ़ोन क्यों किया? अजान काफ़ी सर्द और सपाट लहजे में एक बार फिर बोला। वानिया उसके सपाट लहजे पर अपनी सारी नाराज़गी एक साइड पर रखे बोलना शुरू हुई। आई एम रियली सॉरी हनी। वानिया अपनी आवाज़ में शर्मिंदगी पैदा करते हुए बोली। फॉर वट? उस दिन ऑफिस में जो हुआ उसके लिए। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है, बाद में बात होती है। बाय, कहकर उसने खड़क से फ़ोन बंद कर दिया। हाँ हाँ, कब तक भागोगे मिस्टर अजान जुहेब हमदानी? तुम्हें आखिर कभी ना कभी तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। और जिस चीज़ से वानिया वहाब को मोहब्बत हो जाए ना, वो चीज़ किसी भी कीमत पर वानिया वहाब की होकर ही रहती है। तुम्हें भी मैं बहुत जल्द अपना बनाकर ही रहूँगी। और अगर मेरी जगह कोई और लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई तो उस दिन उस लड़की का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। वानिया कहका लगाते हुए जुनूनी अंदाज में बोली और अपने मसनूई आंसू साफ करने लगी। अलीज़े मुसलसल 2 दिन से बुखार में तड़प रही थी। किसी सूरत भी उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। तीनों अपनी लाडली बहन की ऐसी हालत देखकर तड़प गए थे। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे उसे इस हालत में। जुहान ने आज ऑफिस से छुट्टी की हुई थी, लेकिन कुछ देर पहले ही अर्तजा शाह ने उसे कुछ ज़रूरी फाइनल न मिलने की सूरत में ऑफिस बुलाया था। वानिया और गाजी भी आज जल्दी आ गए थे और अब दानियल उसके पास बैठा उसे ज़बरदस्ती सूप पिला रहा था। दानी बाई, बस मुझसे अब और नहीं पिया जाएगा। अलीज़े उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। गुड़िया, बस थोड़ा सा रह गया। दानियाल प्यार से बोला। नहीं बाई, बस अब और नहीं पिया जाएगा, मुंह बनाते हुए वो बोली। ओके, फिर अब ये मेडिसिन ले लो।
دانیال اسے میڈیسن دیتا ہوا بولا، گڑیا اب آپ آرام کرو اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے یا کسی اور کو بلا لینا۔ دانیال پیار سے اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا اور غازی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ وہ دونوں جیسے ہی کمرے سے نکلے تبھی دانیال کی ٹکر فجر سے ہوئی۔ بے مشکل ہی دونوں گرتے گرتے بچے۔ سوری، وہ غلطی سے ہو گئی۔ فجر اپنے سامنے دانیال کو دیکھ کر نظریں جھکائے بے مشکل اٹک کر بولی۔ اس کے سامنے ہمیشہ ہی اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ دانیال فجر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اپنے اتنے دنوں کی پیاسی آنکھوں کی پیاس مٹانے لگا۔ وہ کھڑا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ سر پر بھی ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی دانیال کو۔ یک ٹک فجر کو دیکھتا پا کر غازی کی زبان پر خلجی ہوئی، بھائی میں چلتا ہوں، آپ دونوں اپنا رومانس جاری رکھیں۔ غازی شرارت سے کہتے ہی ایک آنکھ ونک کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فجر تو اس کی بات سن کر سٹپٹا گئی۔ وہ دانیال کی خود پر جمی نظروں سے مسلسل گھبرا رہی تھی۔ آپ کب واپس آئی؟ دانیال اسے یوں ہی چپ دیکھ کر آخر خود ہی بولا، جی میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی۔ وہ نظریں جھکائے اٹک اٹک کر بولی، ابھی کہاں جا رہی تھی؟ دانیال مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا، میں علیزے کے پاس۔ ہم جائیں؟ دانیال اس کو راستہ دیتا ہوا بولا۔ اس کے رونے کی تیاری کرتا دیکھ کر دانیال نے اسے جانے کی اجازت دی۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ ٹرین کی سپیڈ سے علیزے کے کمرے کی جانب بھاگی۔ پتہ نہیں کب یہ ٹھیک سے بات کرے گی۔ پاگل، دانیال بڑبڑاتے ہوئے کہتا آگے بڑھ گیا۔ شام کو دونوں بھائی ذوحان کے کمرے میں موجود تھے۔ بھائی، مجھے آپ سے علیزے کی حالت اور نہیں دیکھی جا رہی، 2 دن میں کیسے ہی مرجھا سی گئی ہے۔ دانیال بہن کی تکلیف محسوس کرتا ہوا دکھ سے بولا، جی بھائی، دانی بھائی ٹھیک بول رہے ہیں، پہلے تو وہ کم بولتی تھی لیکن اب تو وہ بولتی ہی نہیں، ہر وقت اکیلے بیٹھتی کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہے۔ اور نہ ہی اب میری کسی بات پر ہنستی مسکراتی ہے نہ ضد کرتی ہے۔ غازی بھی بہن کے لیے فکر مند ہوا، لیکن ذوحان اور مشان کو مسلسل مسکراتے دیکھ کر دونوں ہی ٹھٹکے۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ غازی حیرت اور بے یقینی سے بولا، کیوں میں تمہیں پاگل لگ رہا ہوں؟ ذوحان اس کی طرف دیکھتا مسکرا کر بولا، نہیں، لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ ذوحان نے اسے گھوڑا۔ نہیں بھائی، میرا وہ مطلب، غازی گڑبڑا گیا، جہاں تک میں بھائی کو جانتا ہوں بھائی نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ دانیال ذوحان کے چہرے پر نظر جمائے بولا، ہم کچھ ایسا ہی سمجھ لو، لیکن کیا؟ غازی نے سوال کیا، تم لوگوں کے لیے بس اتنا جاننے کے لیے کافی ہے کہ یہ نکاح کسی صورت بھی نہیں ہوگا اور تم لوگ نکاح کی تیاریاں شروع کر دو۔ بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوگا اور اب کہہ رہے ہیں کہ نکاح کی تیاریاں کرو۔ دانیال جھنجھلا کر بولا، ایسا ہی حال غازی کا بھی تھا، تم لوگوں کو میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو اور اب جاؤ اپنے کمروں میں، رات کافی ہو گئی ہے۔ ذوحان ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ دونوں ہی بھائی بھابھی کو گڈ نائٹ بولتے کمرے سے نکل گئے۔ ان دنوں کے جاتے ہی مشال بھی کمرے سے جانے لگی۔ جب ذوحان کی آواز آئی، بیگم صاحبہ آپ کہاں کو چلی؟ میں ذرا علیزے کو دیکھ آؤں، اسے کچھ چاہیے تو نہیں؟ مشال مسکرا کر بولی، ذوحان صرف اتنا ہی بولا۔ مشال دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوئی تو علیزے پسینے سے شرابور تکیے پر سر رکھے مسلسل دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ علیزے، اس کی حالت دیکھ کر مشال جلدی سے آگے بڑھی۔ علیزے میری جان، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ مشال اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ریلیکس ہو کر دوبارہ سو گئی۔ پچھلے 10 سالوں سے ایسے روز خواب وہ دیکھ رہی تھی جس میں وہ کسی کے ساتھ کھلکھلا کر ہنس رہی ہوتی، وہ لڑکا اسے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہوتا، پرنسس میرے پاس آؤ، لڑکا مسکرا کر اسے اپنے پاس بلا رہا ہوتا کہ اچانک وہ لڑکا غائب ہو جاتا۔ یہ خواب وہ پچھلے 10 سالوں سے دیکھ رہی تھی، اب بھی اسی خواب کی وجہ سے وہ بے چین ہو رہی تھی۔
مشال نے ایک دکھ بری نظر علیزے کے معصوم چہرے پر ڈالی جو 2 دن میں ہی زرد پڑ گیا تھا۔ علیزے میری جان، ذوحان تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی، مشال دل میں بولی اور آگے کو جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک نظر اسے دیکھے جو اب چین سے سو رہی تھی کمرے سے نکل گئی۔ آج پورے 10 سال بعد اس نے اپنے وطن کی مٹی پر قدم رکھا تھا۔ ایک خوشگوار سا سکون اسے اپنے اندر محسوس ہوا۔ ایک لمبی سرد سانس اذان نے ہوا کے سپرد کی۔ آدھے گھنٹے پہلے ہی اس کی فلائٹ لینڈ ہوئی تھی۔ اذان اپنی سیکورٹی گارڈ کے درمیان چلتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر آیا، جہاں پہلے ہی اس کے انتظار میں گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہر کوئی اتنے پرکشش خوبصورت مرد کو مڑ مڑ کر حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک سرسری نظر آس پاس ڈالتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج وہ اتنے سالوں بعد اپنے گھر جا رہا تھا، اپنی فیملی کے بیچ۔ یہ احساس ہی اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت سے وہ گھر پہنچے۔ چوکیدار نے دیکھتے ہی جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی گاڑیوں کا قافلہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گارڈز نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کچھ ہی دیر میں اذان ہمدانی اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا اور ایک بھرپور نظر اس سفید بنگلے پر ڈالی جو اپنی شان آپ تھا۔ کتنی ہی دیر کھڑا وہ اس سفید بنگلے کو دیکھتا رہا۔ اذان نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنے بوجھل قدم اندر کی جانب بڑھا لیے۔ اذان جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے ہی ابان اور ہیرا آس پاس سے باخبر ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اذان ان دونوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑایا کہ تبھی اس کی نظر کچن سے نکلتی حریم بیگم پر پڑی۔ لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنے، سفید نورانی چہرے کے ساتھ، ہمیشہ کی طرح دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے ہوئے، وہ بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ حریم بیگم کی نظریں بھی اسی پر ہی ٹھہر گئیں۔ چھوٹی ماما مجھ سے ملیں گی نہیں؟ خاموشی کو اذان کی بھیگی ہوئی آواز نے توڑا۔ یہاں پر ان کا صبر جواب دے گیا اور وہ جلدی سے اذان کی طرف بڑھی اور دیوانہ وار اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومنے لگی۔ ہیرا اور ابان دونوں آنکھیں پھاڑے اذان کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ میرا بچہ، میں صدقے واری، ماں بھی کبھی اپنے بچے سے ناراض ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ آج اتنا سالوں بعد ماں کے سینے سے لگے اسے اپنے اندر ڈھیروں سکون محسوس ہوا۔ ایسے آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہے ہو تم دونوں؟ میں ہی ہوں۔ اذان انہیں مسلسل خود کو گولتا پا کر حریم بیگم سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ بائی! دونوں ایک ساتھ چیخے اور بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئے۔ اذان نے باری باری دونوں کو خوب سارا پیار کیا۔ او تو اس لیے اب صبح سے ہر چیز خود اپنی نگرانی میں بائی کی پسند کی بنا رہی تھی؟ ہیرا سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو حریم بیگم اس کی بات پر مسکرا دیں۔ بائی، ہم آپ سے بات نہیں کرتے، آپ نے اپنے آنے کا ہمیں بتایا ہی نہیں، ہیرا ناراضگی سے بولی۔ اس کی بات پر ابان بھی متفق ہوا۔ اچھا بتا دیتا تو تم لوگوں کے چہرے پر یہ خوشی کیسے دیکھتا؟ اذان مسکرا کر بولا۔ لیکن بائی، ابھی ابان بولنے ہی لگا تھا جب حریم بیگم نے اس کی بات کاٹی۔ بس چپ، اب کوئی سوال جواب نہیں، میرا بچہ اتنی دور سے تھکا ہارا آیا ہے اور تم سب کے سوال ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہیرا بیگم نے انہیں دونوں کو جھڑکا۔ اذان بیٹا، میں نے تمہارا کمرہ صاف کروا دیا ہے، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ ابان، جاؤ بھائی کو کمرہ دکھاؤ، حریم بیگم اذان کو دیکھ کر محبت سے بولی تو وہ ہاں میں سر ہلاتا ابان کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ابان اسے کمرے کے باہر چھوڑ کر واپس نیچے جا چکا تھا۔ دروازہ دھکیلتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ اذان نے کمرے میں نظریں گھمائیں تو ہر چیز ویسی ہی لگ رہی تھی جیسی برسوں پہلے اس پرانے گھر میں تھی۔ کچھ نہیں بدلا تھا، سب ویسے ہی سیٹ کیا گیا۔ اذان سر جھٹکتا ہوا اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر واش روم سے نکلا۔ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا جب ہیرا دروازہ لاک کر کے اندر داخل ہوئی۔ بھائی آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ اوکے گڑیا، آپ جاؤ، میں آتا ہوں، اذان ہلکی سی اسمائل کے ساتھ بولا
تو وہ جی اچھا کہتی کمرے سے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اذان بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا۔ اس کے آتے ہی سب نے ساتھ مل کر ہلکی پھلکی نوک جھوک میں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ملازمہ نے برتن سمیٹے اور دونوں بہن بھائی اذان کے ساتھ ہال میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی ایکشن مووی دیکھ رہے تھے۔ سب کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر حریم بیگم نے آنکھوں سے دل سے انہیں خوش رہنے کی دعا دی۔ چلو بچوں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، تم دونوں نے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے اور اذان بھی تھکا ہوا ہے، چلو جاؤ سو جاؤ۔ حریم بیگم ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولی، چھوٹی ماما بس 5 منٹ۔ ابان ان کی طرف دیکھ کر بولا، نو، جاتے ہوئے چپل اتاروں؟ حریم بیگم گھور کر بولی، دونوں ہی جن کی طرح 9 2 11 ہوئے، کہیں مار ہی نہ دے۔ ان کو غائب ہوتا دیکھ کر اذان کا قہقہ لگا، ہاں 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 پاگل۔ اذان سر نفی میں ہلاتا ہوا بولا، اذان؟ حریم بیگم نے اسے پکارا، جی چھوٹی ماما۔ اذان ان کی طرف متوجہ ہوا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، تم کمرے میں چلو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں، کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اذان بھی سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کل کی نسبت علیزے کی طبیعت آج ٹھیک تھی۔ چاروں کے ہر وقت خیال رکھنے سے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب وہ پہلے سے بھی زیادہ چپ اور خاموش رہنے لگی تھی۔ ارزا شاہ نے ایک بار بھی اس کی طبیعت کا نہیں پوچھا تھا، جس سے وہ کافی ہرٹ ہوئی تھی۔ ارزا شاہ کے کہنے پر شاہ ہاؤس میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اب بھی سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ علیزے بھی آج ڈائننگ ٹیبل پر ذوحان اور دانیال کے درمیان میں کرسی پر موجود سر جھکائے مرے سے دل سے کھانا کھا رہی تھی، جب ارتضیٰ شاہ کی رختدار آواز گونجی، ساحل تمہیں کل شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہے، نکاح کا جوڑا لینے کے لیے۔ ان کی بات پر سب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ علیزے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، جو اس نے سر جھکا کر جلدی سے صاف کیا۔ ذوحان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچیں، بابا، علیزے کے ساتھ نکاح ہونا ہے ہوا نہیں ہے، اور ہم مر گئے ہیں کیا جو وہ اسے شاپنگ پر لے کر جائے گا؟ ذوحان بے مشکل خود کو کنٹرول کیے بولا، ساحل اگر اپنی ہونے والی بیوی کا اپنے پسند کا جوڑا دلانا چاہتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے؟ میں نے اسے بول دیا ہے کہ وہ علیزے کو لے جا سکتا ہے۔ ارتضیٰ شاہ سختی سے بولے، ساحل کل صبح 10 بجے لینے آئے گا تمہیں۔ اور نواب صاحب، اگر بہن کی خدمتوں سے فرصت ملے تو صبح آفس چلے آنا، کہہ کر ارتضیٰ شاہ اپنا کوٹ اٹھائے ایک نظر سب پر ڈالے کمرے سے نکل گئے۔ اذان بیڈ پر بیٹھا موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا، جب حریم بیگم ہاتھ میں 2 کپ کافی کے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کو آتا دیکھ کر اذان نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ کافی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولی، تھینکس۔ اذان ان کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے بولا۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی خود قدم قدم چلتی ہوئی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی، اور کچھ دیر خاموش کھڑی رہنے کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی، اذان، تم مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ میں کیوں پاکستان نہیں آنے دیتی تمہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ آج وہی وجہ میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں۔ اذان، آج میں تمہیں ایک برسوں پرانا راز بتانے جا رہی ہوں، جس کو چھپانے کے لیے میں نے تمہیں خود سے دور کیا، تاکہ تمہیں کسی وقت پر کوئی جان نہ لے، لیکن اب وقت آ گیا ہے تمہاری ساری حقیقت بتانے کا۔ کیسی حقیقت چھوٹی ماما؟ اذان سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر بولا، پہلے تم بیٹھو۔ حریم بیگم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئی، تمہیں پتہ ہے میں تمہاری ماں، ہم بچپن کی سہیلیاں تھیں، ہم ہر جگہ ساتھ پائی جاتی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں تک کہ جب سحر کی شادی تمہارے بابا سے ہو گئی، اس کے بعد بھی ہماری دوستی میں کچھ نہیں بدلا۔ 4 سال گزر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے چاچو کے ساتھ میری شادی طے ہو گئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھیں کہ اب ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ میری شادی سے 1 ماہ پہلے ہی تم اس دنیا میں آئے تھے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں مارنا، میری گود میں آ کر فوراً چپ ہو جانا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ پائی جاتی تھی، تم سحر سے زیادہ میرے پاس رہنے لگے تھے۔ حریم بیگم بڑھائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ اذان چپ چاپ انہیں سن رہا تھا۔
وقت یوں ہی بیتتا گیا۔ ارسلان، زہیب بھائی اور ارتضیٰ بھائی تینوں ایک دوسرے کے بہت عزیز تھے اور قریبی دوست بھی تھے۔ بزنس میں ایک پارٹنر بھی تھے۔ میری شادی کو وہ 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی، لیکن پھر ہمیں جلد ہی اللہ نے وہ خبر دی جس کا ہمیں کب سے انتظار تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ارسلان اس دن بہت خوش تھے اور ہماری اسی خوشی کو کسی کی بری نظر لگ گئی۔ اسی رات سحر اور زہیب بھائی کسی دوست کی بزنس پارٹی میں گئے ہوئے تھے اور آتے وقت ان کا کار روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حریم بیگم آنسوؤں سے تر چہرے سے بول رہی تھی۔ اذان کی خود کی آنکھیں بھی نم تھیں اور اس دن ہماری بسی بسائی دنیا ایک دم اجڑ گئی۔ اس دن میری جان سے عزیز بہن جیسی دوست مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ سر پر محبت سے ہاتھ رکھنے والے زہیب بھائی کو ہم نے کھو دیا۔ ارسلان، اس دن ہم بہت روئے، بہت تڑپے تھے۔ ہیرا اور ابان تو اس وقت چھوٹے تھے، لیکن اس حادثہ کا سب سے زیادہ اثر تم پر ہوا تھا۔ تم اس وقت 10 سال کے ایک سمجھدار بچے تھے۔ اپنے ماں باپ کی اس اچانک موت پر تمہارے دماغ پر کافی برا اثر پڑا۔ نہ ہی تم کسی سے بات کرتے تھے، نہ ہی پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے تھے، صرف ایک جگہ پر چپ چاپ خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ ارسلان تمہاری حالت دیکھ کر کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے بہت ڈاکٹر سے تمہارا علاج کروایا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وقت جیسے پر سر لگا کر اڑتا گیا۔ مجھے 7واں ماہ چل رہا تھا۔ انہی دنوں میری بہن کے گھر بھی خوشی آنے والی تھی۔ میں اپنے دھیان سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں پیٹ کے بل زمین پر گری۔ درد کی وجہ سے میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی، جو ارسلان نے گھر کے اندر داخل ہوتے سنی اور مجھے زمین پر گرا دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھے۔ ملازمہ کی مدد سے انہوں نے جلدی سے مجھے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال روانہ ہوئے۔ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہم کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، اور انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے بچانے کا فیصلہ کیا۔ آخر 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ ارسلان ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر پریشانی سے بولا۔ شی از رائٹ مسٹر ہمدانی، اور مم میرا بچہ؟ انہوں نے ایک امید سے پوچھا۔ سوری، ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا ابھی 7واں ماہ چل رہا ہے۔ اوپر سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی، ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اور دوسری طرف میری بڑی بہن اسما آپی، جو ارتضیٰ بائی کی بیوی تھی، وہ ایک بہت ہی حسین ننھی سی پری کو جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک طرف سے جان سے پیاری بہن کو کھو دیا اور دوسری طرف اپنا بچہ۔ میں اس دن بہت روئی، بہت تڑپی کہ اللہ نے مجھے اتنے صبر کے بعد دے کر بھی واپس لے لیا۔ پھر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد کچھ دنوں کے لیے اس ننھی سی پری کو میں اپنے گھر لے آئی اور اس ننھی سی پری کو اپنے سینے سے لگائے بے تحاشا روئی تھی۔ پیدا ہوتے ہی بیچاری ماں کے لمس سے محروم ہو گئی۔ ارتضیٰ بھائی اسما آپی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی موت کے بعد وہ کافی صدمے تھے، انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب بھی اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں لیتی تو ایک الگ ہی احساس ہوتا۔ اس کے رونے سے میرا کلیجہ پھٹتا تھا۔ ایک دن میں علیزے کو بیڈ پر لٹا کر کچن میں ہیرا کا دودھ گرم کر رہی تھی، پتہ نہیں کیسے وہ نیچے گرنے لگی تھی۔ لیکن تم اس وقت کسی کام سے میرے کمرے میں آئے تھے اور علیزے کو گرنے سے بچایا تھا۔ ایک ہی نظر میں تمہیں وہ چھوٹی سی سنہرے بالوں والی گڑیا پیاری لگی۔ تم نے اسے اٹھائے سیدھا کمرے میں سے نکل کر کچن میں آئے اور کافی غصے سے تم نے مجھ سے بات کی تھی کہ میں کیسے اسے اکیلے کمرے میں چھوڑ کر آئی، اگر وہ گر جاتی تو۔ مجھے تب تمہاری بات سے زیادہ تمہارے لہجے پر حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ تم نے مجھ سے کبھی بھی غصے سے بات نہیں کی تھی۔ حریم بیگم اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ پورے 1 سال علیزے میرے پاس ہی رہی۔ 1 سال میں مجھ سے زیادہ علیزے تمہارے ساتھ پائی جاتی۔ روتی تو تم تمہاری گود میں آ کر چپ ہو جاتی۔ تم اسے لے کر بہت زیادہ پوزیسو تھے۔ ہیرا اور ابان اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ تمہاری علیزے کا کھلکھلانا، مستیاں ہر وقت گھر میں گونجتی رہتی تھیں۔ تمہیں ٹھیک ہوتے دیکھ کر میں نے اور ارسلان نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے اسے رکھتے تھے۔
لیکن جس بات کا مجھے اور ارسلان کو ڈر تھا پھر وہی ہوا، اور 1 سال بعد ارزا بائی علیزے کی یاد آ گئی اور انہوں نے علیزے کو واپس مانگ لیا۔ میں اس دن علیزے کو اپنے سینے سے لگا کر بے تحاشا روئی تھی۔ ہم انہیں کیسے منع کر دیتے، ان کا حق تھا علیزے پر، باپ تھے وہ۔ تم علیزے کو ارسلان کو نہیں دے رہے تھے، بہت مشکل سے ارسلان نے زبردستی تمہارے ہاتھوں سے علیزے کو لیا تھا، اور اکیلے ہی علیزے کو لیے شاہ ہاؤس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد تم بے تحاشا روئے تھے کہ اس کی پرنسس ہم سب سے چھین لی گئی ہے۔ بہت پکارا تم نے اپنی پرنسس کو۔ حریم بیگم اس کی طرف دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی، ابھی ارسلان علیزے شاہ ہاؤس چھوڑ کر آدھے راستے ہی آئے تھے کہ ان کی گاڑی بلاسٹ ہو گئی۔ اس دن وہ آخری سہارا بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ اذان نے کرب سے آنکھیں مینچیں۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو ایک بار پھر کسی کی نظر لگ گئی۔ ان کی موت کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ لیکن پھر بھی بہت مشکل سے تم تینوں کے لیے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ پھر ارسلان کی موت کے 1 ماہ بعد مجھے ارزا شاہ اور ارسلان کے دوست کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ارسلان کی گاڑی میں بم فٹ کیا گیا تھا جو ارزا شاہ نے کروایا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ کیسے اپنے بھائی جیسے دوست کو مروا سکتے ہیں۔ وہ تینوں تو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ اس سے اگلے ہی دن مجھے ارسلان کے پرسنل سیکرٹری کا فون آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ارزا شاہ نے گھر سمیت ساری پراپرٹی پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور مجھے جلد ہی گھر خالی کرنے کا بولا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ جہاں میرے شوہر کی میری جان سے پیاری دوست کی یادیں وابستہ تھی، میں اسی گھر سے تم تینوں کے ساتھ کچھ ضروری سامان لیے اس گھر سے روانہ ہو رہی تھی، اور یہ وعدہ کر کے نکلی تھی کہ بہت جلد ارزا شاہ سے اپنا سب کچھ واپس لوں گی، بہت جلد اسے بھی اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ میں دوپہر کے وقت تم تینوں کا ہاتھ پکڑ کر ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ آخر ہمت کر کے ایک پرانے سے محلے میں 2 کمرہ مکان کرائے پر لیا۔ ہیرا اور بان اس وقت 2 سال کے تھے، اور تم سمجھدار ہونے کے باوجود اچانک علیزے کے خود سے دور جانے کی وجہ سے صدمے میں تھے۔ تم حد سے زیادہ سنجیدہ اور غصے والے ہو گئے تھے۔ تمہاری ایسی حالت دیکھ کر میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے لندن بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پرسنل اکاؤنٹ میں کچھ ہماری ضرورت کے حساب سے رقم موجود تھی، جس سے میں نے تمہیں لندن بھیج دیا اور خود ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر کی نوکری کرنے لگی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزر گیا۔ اب معاشرہ سے تم ایک بزنس مین ہو کر، جس کے سامنے ارزا شاہ ایک معمولی چیز ہے۔ حریم بیگم نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھ کر بولی۔ اذان کا چہرہ اس وقت آنسوؤں سے تر تھا، جسے حریم بیگم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ مجھے معاف کر دے چھوٹی مما، میں آپ کے لیے اس وقت کچھ نہیں کر سکا۔ آپ نے ہمارے لیے ان گزرے سالوں میں کتنا کچھ سہا ہے۔ اذان ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح اٹک اٹک کر بول رہا تھا، نہیں میری جان، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ نہیں، میری ہی غلطی ہے، اذان نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔